زبیر صاحب یہ پہلے آپ بتا دیں کہ میاں صاحب اس فیکٹری کو خریدنے کے لیے کوئی جائزہ لے رہے ہیں یا ان کے بچے خریدنے کے لیے جائزہ لے رہے ہیں؟ کیا کہانی کیا ہے اس کی؟ میرا خیال ہے ایک تو ہم پرسنل معاملات کے خریدنا چاہ رہے ہیں، یعنی مجھے نہیں پتا، اور نہ ہی مجھے پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پرسنل معاملات وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے. ایک فیکٹری گئے ہیں اور اس کا نہ پولیٹیکل میٹر سے تعلق ہے نہ کسی اور چیز سے تعلق ہے. ہاں وہ جو فروخ بات کر رہے ہیں ان کے رپورٹ کے حوالے سے، میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے، اس پر میں کمنٹ ضرور کر سکتا ہوں، لیکن میں سر زبیر صاحب لیکن یہ پرسنل میٹر رہتا نہیں ہے. وہ 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر ہیں. اگر ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی خبر نیچے جانے کے اوپر 10 دن ٹی وی چینلز پہ رہ سکتی ہے تو یہ بھی تو ڈسکس کرنا پڑے گا کہ وہ فیکٹری وزٹ فیکٹری پرچیز کر رہے تھے، تو ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ شوڈ ٹرائی. ہاں لیکن میرا یہ سوال یہ ہے، پھر کاؤنٹر کویسچن یہ ہے کہ سپوز کریں وہ نہیں کر رہے تھے، یا سپوز کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ، تو آپ اگر نہیں کر رہے تھے تو آپ بتا دیں آپ ترجمان ہیں ان کے. نہیں میک سم ڈفرنس نا، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں ان کے بچے، یا وہ اگر برطانیہ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو سوال تو بنتا ہے. بچے 25 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، ایک تو 25 سال سے وہاں ہیں، 20 سال 22 سال سے وہاں ہیں، اور ان کا وہ رائٹ بھی ہے ایز ایکسپیکٹڈ پاکستانی جتنے بھی ہیں. جس طرح عمران خان کے بچے وہاں رہتے ہیں، وہ تو خیر برٹش نیشنل ہیں، یہ پاکستانی نیشنل ہیں. تو یہ ہم سلیکٹیو تو نہیں ہو سکتے کہ وہ اس وجہ سے حسن اور حسین دونوں کیا پاکستانی نیشنل ہیں؟ یہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں؟ سر نہیں، میرا سوال پھر آپ نے ایک انفارمیشن دی ہے، حسن اور حسین کیا پاکستانی نیشنل ہے یا برٹش نیشنل ہے یا ڈیول نیشنل ہے؟ جہاں پہلی جہاں تک میرے اگین لیٹ می جسٹ کلیریفائی، میاں نواز شریف is in politics, مریم نواز is in politics, حسین نواز اور حسن نواز are not in politics. اگر آپ فروخ حبیب سے عمران خان کے بچوں کے بارے میں پوچھیں گے تو میرا خیال ہے فروخ حبیب بھی آنسر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ یہی کہیں گے کہ اس کا کیا تعلق ہے عمران خان سے یا پاکستان کے پولیٹیکل میٹر سے. سو ان کے بچے آپ کے کیس میں یہ آرگومنٹ بنتا نہیں ہے، کیونکہ جو کیس پچھلے 5 سال سے پاکستانی سیاست پہ چھایا ہوا ہے پاناما والا، اس میں میاں صاحب کے بچے ان کو لنک کرتے ہیں. پاناما کی سٹوری یہی تھی، پاناما کی سٹوری یہ نہیں تھی کہ وہ نیلسن اور نیسکول اونڈ بائی نواز شریف. پاناما کی سٹوری یہ تھی کہ وہ اپارٹمنٹس are linked through his children. میں جواب دے دیتا ہوں اس کا. وہ بالکل بر کیس تھا، 2 نمبر فیصلہ تھا معذرت کے ساتھ. اور کل علی ظفر میرے ساتھ آج ٹی وی پر تھے اور انہوں نے بھی ایگری کیا تھا کہ وہ جو ڈسکوالیفیکیشن ان کی تھی اس کی کوئی ریلیونس نہیں بنتی. میں نے علی ظفر سے ڈائریکٹ یہ کویسچن پوچھا کہ جس بنیاد پر سزا سنائی تھی سپریم کورٹ نے، اگر آپ اور میرا رشتہ وہی ہوتا کہ آپ لائر ہیں اور میں کلائنٹ ہوں آپ کا، اور آپ نے مجھے بل کیا ہوتا اور میں نے آپ کو جون 30 تک پیمنٹ نہ دی ہوتی، تو کیا آپ اس کو ریسیویبل دکھاتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں دکھاتے. تو میں نے کہا اسی پر سزا. میرے سوال کا جواب غلط دے رہے ہیں. جو ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ ہے اکاؤنٹس ریسیویبل کے اوپر، وہ انتہائی کمزور فیصلہ ہے، اور مجھے خود اس کے اوپر اگر پوچھیں میری رائے تو مجھے بھی اعتراض ہے کہ انتہائی کمزور نہیں، لیکن اپارٹمنٹس کی اونرشپ از سم تھنگ ڈفرنٹ. اس کا بھی جواب اپارٹمنٹس کی اونرشپ تو اس کی اونرشپ از ڈفرنٹ. لیٹ می کم ٹو دیٹ ایز ویل. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹس ٹیک دیٹ کیس کہ جی آف شور کمپنی کے حوالے سے پاناما لیکس آئی تھیں. وہ 440 لوگ تھے جن کے بارے میں وہ آیا تھا. نواز شریف کا نام نہیں تھا، ان کے بچوں کا نام تھا. اگر وہ پولیٹیکل کیس نہیں تھا ندیم ملک، اگر وہ لیگیلٹی کے بیسس پر تھا تو باقی 439 کہاں ہیں؟ اور وہ جو پینڈورا لیکس میں اتنے کیسز آئے تھے جس میں سٹنگ منسٹرز بھی تھے آف شور کمپنی کے، اگر وہ لیگیلٹی ہوتی، اس کی بنیاد ہوتی نواز شریف کو پنش کرنے میں یا آف شور کمپنی کے حوالے سے کیسز آگے پرسو کرنے میں، تو یہ پینڈورا لیک کیوں نہیں پرسو کیے؟ سٹنگ منسٹرز بیٹھے ہوئے. کوئی آپ نے ایک لفظ بھی سنا کبھی؟ چاہیے. لیکن میں آپ کی باتوں سے میں مختلف نہیں ہوں یہاں پر. آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ فیکٹری کا دورہ کیوں کیا، فیکٹری خرید رہے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کے ایک لیڈر ہیں، آپ ان کو قائد کہتے ہیں، تاحیات قائد ہیں وہ پارٹی کے. جی فیکٹری نہیں خرید رہے، پہلی بات تو یہ ہے فیکٹری نہیں خریدے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بڑے آرام سے اس کو ٹال دیا. کویسچن یہ ہے، فروخ حبیب بیٹھے نا منسٹر آف انفارمیشن، پینڈورا لیکس میں آف شور کمپنیز کا آیا تھا، اس کا کوئی پرسو ہوا؟ It was never a legal matter. It was a political matter. They wanted to punish Nawaz Sharif. That is all.
اسی وجہ سے باقی 439 کے پاکستان کے کسی قانونی فورم کو، نہ سپریم کورٹ کو، نہ ہائی کورٹ کو، نہ ایف بی آر کو، نہ کسی اور کو کوئی کنسرن ہوا نہ پنڈورا لیک آنے کے بعد 4 مہینے سے اوپر ہو جواب لینا چاہیے. فاروق حبیب سے یہ ویلڈ ہے کہ باقی لوگوں کے اوپر بھی سزا کا عمل، جزا کا عمل آگے بڑھنا چاہیے.